پہلے سوال کے متعلق ہی ایک ضمن سوال ہے کہ خواب کے بارے میں نے سوال کیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بری خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے. تو اس سے اچھی خواب کے متعلق پہلے بتائیں کیا فرمایا تھا. اچھی خواب کے متعلق تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ خدا کی حمد کرے اور اپنے دوست سے بیان کرے. بالکل یہ بات پوری کریں نا. جی یہ مضمون وہی ہے جو حضرت دونوں باتوں کا مضمون جو حضرت یوسف کے تعلق میں حضرت یعقوب کی نصیحت تھی. جی اپنے آپ کو بیان کرنے سے آپ انہوں نے منع نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں مجھے بتائی. بھائیوں کو نہ بتانا، جس کا مطلب ہے کہ بدخواہ جو ہیں وہ جب اچھی بات سنتے ہیں تو اچھی روایت تو اس کے راستے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کوشش کی، وہ کوشش خدا کی تقدیر کو بدلنے کی بجائے اس کی ممید ثابت ہو گئی. کیونکہ اگر وہ کوشش نہ کرتے تو وہ ساری باتیں جو بعد میں رونما ہوئی ہیں اور بہت عظیم فائدے پہنچے ہیں بنی نوع انسان کو حضرت یوسف کے ذریعے، وہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. تو خدا تعالیٰ کی بھی حکمتیں ہیں، بندے بھی اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر وہ مقام جو یوسفی مقام ہے وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. عام آدمی کو نقصان پہنچ بھی سکتا ہے، ایسا نقصان جو فائدہ بھی نہ پہنچائے. تو حضرت یوسف کے نقصان کا ازالہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مگر عام روزمرہ آدمی کسی بدخواہ کے سامنے اپنی شیخی بگاڑتا پھرے، اپنی خوابیں بیان کرے مجھے یہ مرتبہ مل رہا ہے، یہ مرتبہ مل رہا ہے، تو نقصان ہی اس کو پہنچائے گا. دوسرا نفس بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے احتیاط لازم ہے. اور کسی نیک ہمدرد انسان کے سامنے بات کریں تو وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کو اپنے نفس کے متعلق غلط فہمی ہو رہی ہے تو وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تم اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دو، کیونکہ میرے علم میں ہیں بعض لوگ جن کے متعلق کسی نے رویا دیکھی کہ اس کا یہ مرتبہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا مرتبہ بنا ہی لیا. وہ چال چلن، اٹھنا بیٹھنا سارے کام، حالانکہ وہ مرتبہ بالکل مختلف ہے. ان کی روزمرہ کی زندگی کے سے اس میں نمایاں فرق ہے، نیک ہونے کے باوجود فرق ہے، لیکن انسانی کمزوری ہے. اگر ایسے شخص کے سامنے اس کی رویا اس کے متعلق بیان کریں یا وہ اپنی رویا ایسے لوگوں میں بیان کرے جو در حقیقت اس کے بہی خواہ نہیں ہیں بلکہ اس کے نفس کو موٹا کرنے والے ہیں، تو اس کا بھی نقصان پہنچے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہر دوست کے سامنے بیان کرو. میں اس کا مضمون یہی سمجھتا ہوں جو سچا دوست ہے، جو تمہیں بھی تمہارے خواب کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر کوئی اچھی تعبیر طلب بات ہے تو تمہارے حق میں دعائیں کرے گا، نہ کہ اس کے برعکس. سمجھے؟ اور جہاں تک بری رویا کا تعلق ہے، اسے دفن کرنا اس لیے بہتر ہے کہ کئی لوگ پھر بد خیالات بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ غلط معنی بعض سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہے یہ خبیث آدمی. حالانکہ بعض لوگ بیچارے اچھے بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کو بری خواب جو آتی ہے اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ بھی بعض دفعہ محروم رہ جاتے ہیں مطلب سمجھنے سے. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو رویا میں دیکھا تھا کہ قبر کو رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودتے ہیں، بعض ہڈیوں کو چنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ناپسند کر کے پھینک دیتے ہیں، بعضوں کو لگا رکھ رہے ہیں، تو اس کی بہت سخت ڈر گئے تھے کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے اس سے. حضرت ابن سیرین تھے غالباً جنہوں نے یہ تعبیر کی. انہوں نے کہا تو بہت بڑی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تم فقہ بنا رہے ہو، فتوے دے رہے ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جس کے لیے تمہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہونا ضروری ہے. اور تمہاری فطرت کے اوپر خدا نے یہ گواہی دی ہے کہ تم جس کو صحیح اور پاک سمجھتے ہو کہ واقعات رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی، تم ٹھیک کرتے ہو، اور جن کو تم غلط سمجھتے ہو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہو، بالکل ٹھیک کرتے ہو. تو دیکھیں خواب کیا تھی، تعبیر کیا نکلی. تو بری خوابوں کو بھی عام بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، اور اچھی خوابوں کو بیان کرنا ہے تو اپنے سچے بہی خواہ کے سامنے بیان کریں. اچھا جی، السلام علیکم، وقت ہو گیا.
ظہور مہدی آخر زمان ہے